اعضاء کی کہانی اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں گردوں کی کہانی گردوں کی زبانی، گردے جنہیں ڈائلیسس مشینیں بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا وزن 5 اونس ہے اور میرا وجود منیچرائزیشن کا ایک عظیم نمونہ۔ مختصر سی جگہ میں قدرت نے میرے اندر 10 لاکھ چھنیاں بنائی ہیں، اور ان نازک ٹیوبز کو باہر نکال کر ایک لائن میں رکھیں تو ان کی لمبائی 70 میل بنے گی۔ 70 میل۔ شکل لوبیے کے دانے سے ملتی جلتی، سائز تقریباً آپ کی مٹھی کے برابر، رنگ سرخی مائل کتھئی اور وزن 5 اونس۔ جناب، میں ہوں آپ کا دایاں گردہ۔ میرا دوسرا ساتھی بھی میری طرح آپ کی ریڑھ کی ہڈی کی دوسری جانب موجود ہے۔ لوگ اپنے گردوں کو پیشاب بنانے کی مشین سمجھتے ہیں، بھائی یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے جسم کے اس عظیم کارخانے میں کسی ماہر کیمیا داں کا فریضہ انجام دیتا ہوں۔ آپ کے جسم کا تمام خون ہر وقت مجھ میں سے گزرتا رہتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ سارا خون ہم دونوں گردوں میں سے گزرتا رہتا ہے۔ اپنی اور اپنے ساتھی گردے کی کہانی سنانے کا فرض میں انجام دے رہا ہوں۔ آئیے سنیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے جسم کا سارا خون ہر وقت مجھ میں سے گزرتا رہتا ہے۔ میں اس خون کو صاف کرتا ہوں، چھانتا ہوں اور اس میں سے فالتو اور زہریلے مادوں کو الگ کرتا ہوں۔ میں خون کے سرخ خلیوں کی تیاری میں بھی مدد فراہم کرتا ہوں۔ میں آپ کے جسم میں موجود پوٹیشیم، سوڈیم کلورائڈ اور دوسرے کیمیائی مادوں پر بھی نظر رکھتا ہوں۔ خون میں ان کی ذرا سی کمی یا زیادتی زندگی کے لیے شدید خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ میں ہی آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو اعتدال میں رکھتا ہوں۔ جسم میں پانی زیادہ ہو جائے تو جسم کے خلیے تباہ ہو سکتے ہیں، اور اگر پانی کم ہو جائے تو یہ خلیے سوکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں 24 گھنٹے اس بات پر نظر رکھوں کہ آپ کے خون میں تیزابی مادوں کی مقدار بڑھ تو نہیں رہی، آپ کے خون میں نمکیات کی مقدار تو زیادہ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی صحت، زندگی اور بقا کے لیے میں بہت سی اہم خدمات انجام دیتا ہوں، جن کے بارے میں ڈاکٹرز بھی ابھی تک مکمل واقفیت نہیں رکھتے۔ میں 2 انتہائی اہم ہارمون تیار کرتا ہوں۔ ایک ایریتھروپائٹن کہلاتا ہے۔ یہ ہارمون خون کے سرخ خلیوں کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا ہارمون رینن کہلاتا ہے، جو آپ کے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہماری اتنی ساری خدمات اور ذمہ داریوں کے باوجود عام انسان ہمیں صرف پیشاب بنانے کی مشین سمجھے تو کیا یہ ذاتی نہیں ہوگی؟ آئیے میں آپ کو اپنی بناوٹ کے بارے میں بتاؤں۔ کچھ اور سنیے۔ میرا وزن صرف 5 اونس ہے اور میرا وجود منیچرائزیشن کا ایک عظیم نمونہ۔ مختصر سی جگہ قدرت نے مجھے دی ہے، اور اس مختصر سی جگہ میں قدرت نے میرے اندر 10 لاکھ چھنیاں بنائی ہیں۔ ان فلٹرز یا چھنیوں کو نیفرونز کہا جاتا ہے۔ اگر انہیں آپ طاقتور خوردبین سے دیکھیں تو یہ نیفرونز بڑے سر والے کیچووں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر ان نازک ٹیوبز کو گردے سے نکال کر ایک لائن میں رکھیں تو ان کی مجموعی لمبائی 70 میل بنے گی۔ یہ صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا ساتھی گردہ بھی ان تمام خوبیوں اور صلاحیتوں سے مکمل طور پر لیس ہے۔ ان چھنیوں یعنی نیفرون کی مدد سے ہم دونوں گردے آپ کے جسم کے سارے خون کو ہر گھنٹے میں 2 مرتبہ مکمل طور پر صاف کرتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں۔ اس پیچیدہ عمل کے دوران کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خون میں موجود پروٹین یا خون کے سرخ خلیے میری چھنیوں سے نکل کر ضائع ہو جائیں۔ اگر ایسا ہونے لگے تو اس کے نتائج جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ میری یہ چھنیاں خون میں موجود 99% مادوں کو دوبارہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں۔
زندگی کے لیے ضروری وٹامنز، امائنو ایسڈز، گلوکوز، ہارمونز اور دوسرے مادے میری چھنیوں میں جذب ہو کر دوبارہ دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان زندگی بخش مادوں کی تعداد بھی جسم کی ضرورت سے زیادہ ہو تو میں ان فالتو مادوں کو بھی پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ زندگی بخش اجزاء بھی ضرورت سے زیادہ ہوں تو بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ زیادہ مٹھاس استعمال کریں تو فالتو مٹھاس کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اکثر بچوں کے پیشاب پر چینٹے آ جاتے ہیں اور محتاط مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ کہیں ان کے بچوں کو شوگر کی بیماری تو نہیں۔ آپ ضرورت سے زیادہ نمکین غذا استعمال کریں اور جسم میں نمک کی زیادتی ہو جائے تو بڑے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ نمک پانی کو جسم کے اندر روک لیتا ہے۔ اگر میں اس اضافی نمک کو فلٹر نہ کروں تو خون میں نمک کی مقدار زیادہ ہو جائے گی اور فالتو سیال مادے خلیوں اور خون کے درمیان جمع ہونے لگیں گے۔ اس کے نتیجے میں پیٹ اور پاؤں پھولنے لگتے ہیں، دل کو اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کہ یہ کسی بھی لمحے جواب دے سکتا ہے۔ پوٹاشیم جو گوشت اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہے اس کی کمی یا زیادتی پر بھی مجھے نظر رکھنا پڑتی ہے۔ اگر جسم میں اس کی مقدار کم ہو جائے تو پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر سانس لینے میں مدد فراہم کرنے والے پٹھے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر پوٹاشیم کی مقدار ذرا سی بھی بڑھ جائے تو دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ دل اچانک بند بھی ہو سکتا ہے، اور دل بند ہونے کا مطلب تو سب کو معلوم ہی ہے۔ جیتا جاگتا ہنستا مسکراتا آدمی چند لمحوں میں ہڈیوں کا اور گوشت کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے جسے فوری طور پر مٹی میں دبایا جانا ضروری ہے۔ بیچارہ انسان۔ میں اس اضافی پوٹاشیم کو فوری طور پر خون سے نکال کر ضائع کر دیتا ہوں اور اس کی کمی ہو تو خون میں موجود پوٹاشیم کے کفایت شیاری کے ساتھ استعمال کو یقینی بناتا ہوں۔ سب سے بڑا فضلہ یا فالتو مادہ جس سے میرا سابقہ پڑتا ہے وہ ہے یوریا۔ یوریا پروٹین یعنی لحمیات کے ہضم ہونے کے عمل کے دوران پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے مادوں کی طرح جسم میں اس کی مقدار کا بھی اعتدال میں رہنا نہایت ضروری ہے۔ یوریا کی مقدار کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر والے پڑوسی یعنی جگر میں کوئی خرابی موجود ہے۔ اگر اس کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ انتہائی خطرناک بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اسے یورومک پوائزننگ کہتے ہیں۔ ایسے مریض کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، وہ گہری غنودگی یعنی کوما میں بھی جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مریض کا جسم اس زہریلے مادے سے ہر صورت نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ زہریلا مادہ گردوں کے ذریعے باہر نہیں نکلتا تو جسم اسے پسینے کے غدود کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور یوریا کے کرسٹل مریض کی جلد پر نظر آنے لگتے ہیں۔ جناب، آپ بہرحال پریشان نہ ہوں، آپ مزے سے گوشت کھائیں۔ اضافی یوریا کو ٹھکانے لگانا میری ذمہ داری۔ ہاں، اگر میں ہی کسی وجہ سے بیمار ہو جاؤں اور کام نہ کر سکوں تو بھائی پھر تو مجبوری ہے۔ خون کی صفائی کے دوران ہم گردے 24 گھنٹے پیشاب بناتے رہتے ہیں، تقریباً 3 لیٹر سیال روزانہ۔ پیشاب کے ننھے مننے قطرے جنہیں آپ خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں میری 10 لاکھ چھنیوں سے گزر کر میرے درمیانی حصے میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس چھوٹے سے اسٹور سے یہ 2 ننھی منی نالیاں آپ کے مثانے میں کھلتی ہیں اور مثانے کا منہ جسم سے باہر نکلنے والی آبی گزرگاہ سے ملا ہوا ہے۔ ہر 10 سے 30 سیکنڈ کے بعد میرے پٹھوں میں لہر جیسی حرکت پیدا ہوتی ہے اور اسٹور میں جمع شدہ سیال مادہ میری بیرونی نالیوں میں چلا جاتا ہے اور یہ نالیاں اسے مثانے تک پہنچا دیتی ہیں۔ باقی ذمہ داری مثانے کی ہے۔